نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے معزز سامعین، آج میں آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 اور 102 آیت کا ترجمہ اور تشریح بیان کروں گا۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں۔ تو کفر نہ کر پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند و بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے میں وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی آیات بینات عطا کی ہیں جن کو دیکھ کر یہود کو بھی ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ علاوہ ازیں خود ان کی کتاب تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد موجود ہے، لیکن انہوں نے پہلے بھی کسی عہد کی کب پرواہ کی ہے جو اس عہد کی وہ کریں گے۔ عہد شکنی ان کے ایک گروہ کی ہمیشہ عادت رہی ہے، حتیٰ کہ اللہ کی کتاب کو بھی اس طرح پس ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں تھے۔ یعنی ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے عہد کی تو کوئی پرواہ نہیں کی، البتہ شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے، اور جادو کے زور سے ہی حکومت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے، کیونکہ عمل سحر تو کفر ہے۔ اس کفر کا ارتکاب حضرت سلیمان علیہ السلام کیوں کر سکتے تھے؟ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے سدباب کے لیے جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت تو اقتدار کا راز یہی جادو کا عمل تھا، اور اسی بنا پر ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کافر قرار دیا، جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اللہ بعض مفسرین نے وما انزلہ میں ما نافیہ سے مراد لیا ہے اور ہاروت و ماروت پر کسی چیز کے اترنے کی نفی کی ہے، لیکن قرآن کریم کا سیاق اس کی تائید نہیں کرتا، اس لیے ابن جریر وغیرہ نے اس کی تردید کی ہے۔ اسی طرح ہاروت و ماروت کے بارے میں بھی تفاسیر میں اسرائیلی روایات کی بھرمار ہے، لیکن کوئی صحیح مرفوع روایت اس بارے میں ثابت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر
اسی تفصیل کے نہایت اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ ہمیں صرف اس پر اور اسی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ قرآن کے الفاظ سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بابل میں ہاروت و ماروت فرشتوں پر جادو کا عمل نازل فرمایا تھا، اور اس کا مقصد واللہ اعلم بالصواب یہ معلوم ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر ظاہر شدہ معجزے جادو سے مختلف چیز ہیں، اور جادو یہ ہے کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء کو بھی نعوذ باللہ جادوگر اور شعبدہ باز سمجھنے لگے تھے۔ اس مغالطے سے لوگوں کو بچانے کے لیے اور بطور امتحان فرشتوں کو نازل فرمایا گیا۔ دوسرا مقصد بنو اسرائیل کی اخلاقی گراوٹ کی نشاندہی۔ معلوم ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل کس طرح جادو سیکھنے کے لیے ان فرشتوں کے پیچھے پڑے، اور یہ بتلانے کے باوجود کہ جادو کفر ہے اور ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، وہ علم سحر حاصل کرنے کے لیے ٹوٹے پڑ رہے تھے، جس سے ان کا مقصد ہنستے بستے گھروں کو اجاڑنا اور میاں بیوی کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا تھا۔ یعنی ان کی گراوٹ بگاڑ اور فساد کے سلسلے کی ایک اہم کڑی تھی، اور اسی طرح اخلاقی گراوٹ کسی قوم کی انتہائی بگاڑ کی علامت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے باطل کی تردید، جس کے لیے باطل مذاہب کا علم کسی استاد سے حاصل کیا جائے۔ استاد شاگرد کو یقین دہانی پر باطل مذہب کا علم سکھائے کہ وہ اس کی تردید کرے گا، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہ خود بد مذہب ہو جائے گا یا اس کا غلط استعمال کرے گا تو استاد اس میں قصوروار نہیں ہوگا۔ ہم اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے آزمائش ہیں۔ یہ جادو بھی اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی طرف سے اللہ کی مشیت اور اس کا اذان نہ ہو، اس لیے اس کے لیے سیکھنے کا فائدہ بھی کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جادو کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا ہے۔ ہر قسم کی خیر کی طلب اور ضرر کے دفع کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیا جائے، کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے اور ہر کائنات میں ہر کام اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس برے عمل کو جو ہے یہ لوگوں کے اوپر جادو کر دیتے ہیں اور یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ اس پر سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور سب لوگوں کو جو ہے وہ ایک خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، میاں بیوی، ماموں، جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں، سب لوگ جو ہیں وہ اس کو پر عمل کریں اور یہ جادو اور سحر جو یہ برے اعمال ہیں ان سے دور رہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔